أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے، پلٹنا ہے۔ اگر بالفرض قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین کی بڑی بڑی مسافتیں طے کی جاتی یا مردوں سے باتیں کروائی جاتی پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ایمان لانے والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقت کہ وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، پس میرا عذاب کیسا رہا؟ آیا وہ اللہ جو کہ نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے کیے ہوئے اعمال پر انہیں چھوڑ دے گا؟ ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں۔ کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری باتیں بنا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں
اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 33۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، کفار کی طرف سے یہ مطالبہ ہمیشہ ہوتا رہا معجزے کا، معجزہ حسی یعنی جسے محسوس کیا جائے، مادی طور پر جس کو دیکھا جا سکے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج بھی مسلمان یہ سوچتا ہے کہ جو حالت بنی ہوئی اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ آنا چاہیے۔ مسلمانوں کی بھی یہ سوچ بنی ہوئی ہے، حالات کے دیکھتے ہوئے، شدائد اور مشکلات کو دیکھتے ہوئے۔ معجزے کے بارے میں یاد رکھیے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کو طے نہیں کر سکتے۔ یہ فرمائش نہیں ہے کہ ہماری فرمائشوں کے پر معجزات نازل ہوں۔ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں آزمائش کے لیے اور ہمیں مختلف قسموں کے امتحانوں میں رکھ کر ہمارے ایمان کو پرکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جس کے ایمان کا معیار جتنا بلند ہوگا، آزمائش اتنی سخت ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، بتائیے اللہ نے انہیں جتنا آزمایا، کسی کو آزمایا؟ سب سے بڑی آزمائش جس کی یاد میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا تھا۔ یہ معمولی آزمائش نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ سب سے بڑی آزمائش تھی، آسان کام نہیں تھا، اور وہ بھی 75 سال کی عمر میں اولاد ملی۔ انسان تو اپنی اولاد کو مارنے سے ڈرتا ہے، یہاں تو اسے ذبح کرنا تھا، کسی اور نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے۔ کتنی مشکلات۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو مختلف آزمائشوں امتحان میں ڈالا۔ جب وہ تمام آزمائشوں میں کھرے اترے تو اس کے بعد ہم نے انہیں مقام امامت کے پر فائز کیا۔ اللہ نے یہ مقام خلت کا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد ہے، یعنی تمام مخلوقات میں، تمام رسولوں میں سب سے بڑا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ قرآن میں کہیں پر بھی کسی نبی کی ملت کی پیروی کا حکم نہیں ہے، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ نے انہیں آزمائشوں میں اس طرح گھیرا تھا، انہیں آزمایا تھا۔ تو یہ سوچ ہماری ہوتی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات، یہ واقعے کو پیش آئے نہیں کچھ تو 15 سال سے کہیں زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اورنگ آباد کے پروگرام کے اندر فلسطین کے اس وقت کے موجودہ جو امام تھے مسجد اقصیٰ کے، وہ آئے ہوئے تھے۔ اس وقت فلسطینیوں کے پر جو اس وقت کا یہودیوں کا فرما روا تھا، ایریل شارون، بہت ظلم کر رہا تھا۔ حقیقت میں وہ بڑا ظالم تھا۔ اللہ نے اسے دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیا، پتہ نہیں کتنے سالوں تک وہ قوما میں رہا، اس کے بعد مرا۔ تو مسلمانوں پر ظلم کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ مسلمان سوچتے ہیں کہ ایریل شارون مر جائے، اس کے پر کوئی عذاب آ جائے، تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، وہ مر جائے، وہ ختم ہو جائے، کوئی عذاب اس کے پر آ جائے، اس سے ہمارا کیا؟ کوئی دوسرا پیدا ہو جائے گا، کوئی دوسرا ظلم کرے گا، کوئی کمی ہے ظالموں کی؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا بدل رہے ہیں، یہ قرآن کو منظور ہے۔ پیچھے گزرا بھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے۔ تو اللہ چاہتا ہے ہم اپنے آپ کو بدل لیں۔ پھر دنیا میں وقت کا فرعون ہو، حامان ہو، ابو جہل ہو، سب بے معنی ہے۔ ایک پہلوان کو ہرانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے کسی طریقے سے اس کی صحت یا اس کی طاقت کے پر کوئی ایسی چیز ڈال دے کہ وہ چیز ختم ہو جائے۔
سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ہم اس سے بہتر پہلوان، اس سے زیادہ طاقتور بن جائے۔ یہ صحیح چیز ہے، قرآن وہی چاہتا ہے۔ تو یہاں مشرکین کی طرف سے ایک مطالبہ ہوتا تھا۔ قرآن نے کہا کہ یہ لوگ کہتے تھے لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ کوئی نشانی معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اللہ اسے راستہ بتاتا ہے۔ مشرکین کا یہ جو مطالبہ تھا، اس مطالبے کو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے نقل بھی کیا۔ یہ لوگ کہتے تھے صفا پہاڑی کو سونے کی بنا دی جائے، مکہ کے اندر نہریں جاری ہو جانا چاہیے، آپ ہمارے سامنے آسمان کے پر چڑھے۔ اور وہ کہتے تھے وَلَن نُؤْمِنَ الرِّقِيِّقِ، ہم آپ کے چڑھنے پر قطعی یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ آسمان پہ جا کر ہماری اپنی نظروں کے سامنے ایک کتاب نہ لے کر آئے، تب ہم یقین کریں گے۔ یا کوئی فرشتہ نازل ہونا چاہیے جو آپ کی تائید کرے، یا اس کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا، کسی فرشتے کو۔ یہ ساری باتیں تھیں۔ حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی میں، جو کہ جاہلیت کا دور تھا، جہاں پر جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، لوگوں کے حقوق کو غصب کر لینا بالکل عام تھا۔ حکمرانی تھی طاقت کی، اس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنا زیادہ لوگوں کے پر اپنی بات منواتا تھا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، اپنی تجارت کے اندر بے ایمانی نہیں کی، تبھی تو آپ کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ کے نام سے زیادہ آپ کی صفات، آپ کے کردار ان کے زبانوں کے پر تھے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مسئلہ آیا، حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپنے ایک بڑے شخص کے کہے کے مطابق جج بنا لیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوئے تھے۔ تب انہوں نے کیا کہا تھا؟ ھذا امین ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ محمد ہے۔ نام سے پہلے آپ کا کردار اور آپ کی صفات بیان کرتے تھے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی بات کے پر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے کہ جو اپنی 40 سالہ زندگی میں لوگوں کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، معاملات کے اندر کبھی کسی طرح کی خیانت نہیں کی، وہ اللہ کے بارے میں لوگوں کو دھوکہ دے، آخرت کے بارے میں دھوکہ دے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بات کے پر وہ ایمان لائے۔ اور لازمی چیز تھی، اللہ کے بارے میں، شریعت کے بارے میں جو باتیں آپ پیش کر رہے تھے، اس میں آپ کا کیا مفاد تھا؟ حالانکہ پیشکش بھی کی گئی تھی، آپ اگر سردار بننا چاہتے تو سردار بنا دیں گے، اگر مالدار بننا چاہتے ہیں تو جتنی دولت بولو آپ کو دے دی جائے گی، اگر آپ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے اس کے لیے بھی تیار، اگر آپ کے پر کسی جن کا، شیطان کا سایہ ہے اس کے لیے بھی تیار کہ اس کا علاج کروا دیں گے۔ لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف اللہ کی طرف، اللہ کے حکموں سے تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم بھی میری بات مانو۔ تو یہ سب سے بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان لوگوں کے لیے معجزہ تھی۔ ماننا چاہے تو مانتے، اور نہیں ماننا ہے تو اس کے پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ سب سے بڑی ذات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن نے اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا۔ اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہاں، اللہ کی طرف جو تھوڑا سا بھی جھکے، اللہ کی طرف رغبت کرے، اللہ فوری طور کے پر اس کو ہدایت دیتا ہے۔ طلب ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت پیارا جملہ بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب بندے کو کوئی چیز عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کی طلب، اس کی چاہت دل میں ڈال دیتا ہے، پھر بندہ دل لگا کر دعائیں مانگتا ہے اور اللہ وہ چیز اس کے مطالبے، اس کی فرمائش کے پر، چاہت کے پر عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جس چیز کو امیدوں کے ساتھ، تمناؤں کے ساتھ مانگتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے۔ یوں ہی مفت میں مل جانے کے بعد اس کی قدر نہیں رہ جاتی۔ آگے اللہ نے بیان کیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے۔
کفار کا مقابلے میں اہل ایمان کا تذکرہ، مطمئن ہے، تبھی تو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تھی۔ اب اس سے بڑی سزا کیا ہے کہ جان لے لی جائے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کے سامنے برہنہ کر کے ابو جہل نے شرم و گاہ کے پنے سے مار کر شہید کیا۔ اسلام کی راہ میں بہایا جانے والا سب سے پہلا خون، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ہنستے ہوئے انہوں نے جان دی، لیکن کہیں کسی جگہ کے پر سودے بازی نہیں کی، دل مطمئن تھا۔ حضرت بلال کو مکہ کے ریگستانوں میں گھسیٹا جاتا، دل مطمئن تھا، کوئی ٹینشن نہیں، کیا سزا دینا چاہتے دو۔ حضرت خبیب جن کے بارے میں آپ واقعہ پڑھیے، ایک مشرکین کی طرف سے دھوکے سے جن کو قیدی بنا کر لے جایا گیا اور لے جا کر مکہ میں بیچ دیا گیا تھا، اور اس شخص نے خریدا تھا جنہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں شہید کیا تھا، مار دیا تھا، قتل کیا تھا، اور سارے لوگوں کے سامنے انہیں سولی کے اوپر لٹکایا گیا۔ اہتمام ہو رہا ہے، یہاں تو انسان کو پتہ لگ جائے کہ اسے جان سے مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، سولی پر لٹکایا جائے گا، وہ تو اسی دن سے مرنے لگتا ہے، نہیں، بلکہ ان کا وزن بڑھ گیا۔ اللہ جب انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا تھا، وہ چیزیں عطا کرتا تھا جو موسم کے اندر لوگوں کو نہیں ملتی، وہ حیران تھے۔ وہ پھل جو مکہ کے اطراف میں بھی نہیں ہوتے تھے، اللہ انہیں وہ عطا کر رہا تھا، چہرہ خوشی کے مارے دمک رہا تھا۔ اور یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے سولی کے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی سنت کو رائج کیا۔ جب انہیں سولی کے پر لٹکایا جانے لگا، کہا کہ مجھے وقت دو، میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ اجازت ہے، 2 رکعت ادا کی نارمل عام انداز میں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ اگر تم لوگ مجھے تانا دیتے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے میں نے نماز طویل کر دی ہے تو میں نماز کو طویل کرتا، لیکن تم مجھے تانا نہ دو اس لیے میں نے نماز کو مختصر کیا۔ ایک شخص نے کہا کاش تمہاری جگہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر لٹکا دیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ کہا کہ نہیں، میری ایک ایک انگلیوں کے اندر اللہ اگر جان دے اور ہر جان کو میں قربان کر دوں، میں چاہتا ہوں کہ ساری جانیں اللہ کی راہ میں قربان ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آنچ نہیں آنا چاہیے۔ آخر انہیں سولی کے پر لٹکا دیا گیا۔ ساری تکالیف کو ان لوگوں نے برداشت کیا، کیوں؟ دل مطمئن تھا شریعت کے پر، اللہ کے لائے ہوئے دین کے پر، یہی اطمینان ہے۔ اور یہاں اگر اس کے پر بات کی جائے تو بہت طویل ہو سکتی ہے۔ ہماری خانگی زندگی معاملات کے اندر دین کو کتنا اہمیت دیا گیا ہے۔ آگے قرآن نے بیان کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی ہوتی ہے۔ ذکر 3 طرح کا ہے، ایک دلی، قلبی، یعنی دل میں اللہ کو یاد رکھنا بنیادی چیز ہے۔ جب تک آپ اللہ کو دل میں یاد نہیں رکھیں گے، دل میں اللہ کو یاد کرنے کا مطلب اس کے احکام کے مطابق چلنے کی تمنا، جستجو ہونا چاہیے، نیت جس کو کہا جاتا ہے ارادہ۔ دوسرا ہوتا ہے لسانی، زبان سے، جیسا کہ بہت سارے اذکار بتائے گئے، دعا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، تو یہ سب لسانی زبان سے ادا کیے جانے والے اذکار ہیں۔ اور تیسرا ہے فعلی، یعنی اپنے کردار، اپنے معاملات سے اللہ کو یاد کرنا، یعنی ہمارا کردار و عمل، ہمارا فعل، ہمارا عمل اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے تابع ہونا چاہیے، سب شامل ہے۔ ذکروں سے مراد صرف زبان سے ادا کیا جانے والا نہیں، ورنہ اگر ایک شخص حرام کاروبار کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، اللہ کا ذکر خوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، تو کیا اس کا یہ ذکر صحیح ہے؟ نہیں، اسے پہلے اپنی تجارت، اپنے کاروبار کو صحیح کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص شراب کا اڈا کھول لے اور دن رات وہاں قرآن مجید کی تلاوت کرے اور شراب کا کاروبار کرے تو کیا اس کا ذکر کرنا صحیح ہے؟ نہیں، آپ اپنے کردار کو بھی ذکر کے شریعت کے مطابق بنائیے۔ اللہ نے پوری شریعت کو ذکر کہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ انا نحن نزلنا القرآن، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، اللہ نے کہا کہ ہم نے ذکر پوری شریعت کو۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بیان کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ، جو میرے ذکر و میری شریعت سے انحراف کرے گا، منہ موڑے گا،
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کی زندگی کو تنگ بنا دیا جائے گا۔ تنگ کا مطلب کیا؟ یعنی جو شریعت کے خلاف چلے گا زندگی مشکلات کا شکار ہوگی۔ آپ اگر اپنی تجارت کو شریعت کے مطابق نہیں بنائیں گے، آپ یقیناً اس تجارت کے اندر بے اطمینانی کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا شکار ہوں گے۔ آج ہمارے یہاں بہت ساری مشکلات کیوں ہیں؟ میراث ترکے کے معاملات کے اندر اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو شریعت کے تابع نہیں بنایا۔ پنچایتوں میں لوگ کہتے ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ نہیں، ہم شریعت کو نہیں مانیں گے، شریعت کے مطابق ہم کو فیصلہ نہیں چاہیے۔ اگر کسی پنچایت میں کوئی شخص کہے یا تو اسے پنچایت کے باہر کر دینا چاہیے، یا تو وہاں آپ پنچایت میں نہ بیٹھیں جہاں شریعت کے مطابق نہیں چلیں گے۔ اللہ سے بڑھ کر انسان کا قانون ہے۔ لوگ دھڑلے سے کہتے، فتویٰ آنے کے بعد کہتے نہیں میں فتوے کو نہیں مانتا۔ یہ ہمارے مزاج بن چکا ہے۔ ہمارے ہاں رہن سہن، دیگر معاملات میں، شادی بیاہ رسم اور بہت سارے معاملات میں شریعت کو فالو نہیں کرنا، اس کی بنیاد کے پر بہت سارے مسائل۔ جہاں پر بھی شریعت کی خلاف ورزی ہوگی وہاں پر مسائل پیدا ہوں گے، وہ زندگی تنگ ہوگی، وہ آسان نہیں ہوگی۔ اللہ کا قانون ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلامی طور طریقے کے مطابق نہیں کریں گے، ہم پریشان ہوں گے۔ ہر جگہ شریعت ہے، تو ذکر سے مراد پوری شریعت ہے، اور چاہے وہ قلبی دل سے ہو، چاہے وہ لسانی زبان سے ہو، چاہے وہ فعلی ہو اپنے کردار و عمل میں، ہر جگہ کے پر شریعت کے احکام کی تابع داری ضروری ہے۔ اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو لازمی طور پر ہم مشکلات کا اور پریشانیوں کا شکار ہوں گے۔ اللہ نے اسی لیے آگے بیان کیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے۔ ذکر کے فوراً بعد کہا ایمان اور عمل صالح، یہی شریعت ہے۔ صرف زبان سے اللہ اللہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ زبان سے ان باتوں کو کہنے کے بعد کردار میں بھی وہ چیز ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کلمہ توحید کو پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے نماز فرض ہوتی ہے، جو توحید کی عملی شکل ہے۔ کہ آپ نے زبان سے کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ ہی معبود ہے، تو اپنے کردار سے بتاؤ کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے سامنے کھڑے ہو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ یہ توحید کی عملی شکل ہے۔ تو اللہ نے کہا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو اللہ ان کی زندگی کو خوشحالی بھری بناتا ہے اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ طوبیٰ کا مطلب ایسی خوشی ہوتی ہے لفظی طور پر جس سے انسان کے ایک ایک حصے کے اندر سرور آ جائے، خوشی پیدا ہو جائے، اس خوشی کو طوبیٰ کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، جسم کا ایک ایک رونگٹا اس کی بنیاد کے پر خوشی سے جھومنے لگا، یہ طوبیٰ ہے۔ اور بخاری کی روایت میں ہے طوبیٰ اس درخت کو بھی کہا جاتا ہے جو جنت میں ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک سوار جو تیز رفتاری کے ساتھ سواری کرتا ہے، اس کے نیچے اس کے سائے میں 100 سال تک سفر کرتا رہے گا لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ جنت میں طوبیٰ ہے، اس درخت کا نام جو اہل جنت کو عطا کیا جائے گا۔ قرآن میں آپ کو جا بجا مثال کس کی ملے گی؟ نہر کی، شادابی کی، ہریالی کی۔ ریگستانوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اگر گرمی میں خود غور کیجئے گا، گرمی میں سفر کر رہے ہیں، کسی جگہ آپ کو صاف شفاف پانی کا چشمہ نظر آئے، انسان صرف دیکھ کر ہی خوش ہو جاتا ہے، طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہاں اتر جائے، شادابی ہو، کتنی بڑی نعمت۔ اور ریگستان میں رہنے والے صحابہ اور جن لوگوں کو خطاب کیا جا رہا تھا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ انہیں ان چیزوں سے نوازے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ طوبیٰ ہے۔ آگے اللہ نے بیان کیا اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے، ان کی باتوں میں مت آئیے یا ان کی باتوں کا آپ ٹینشن مت لیجئے۔ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، قرآن نے خود پیچھے بیان کیا
کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ان کی باتوں کے ذریعے جو کچھ کہا جاتا ہے اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو دل کو غم ہوتا ہے، لیکن آپ صبر کیجئے گا، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہے، اللہ کے ساتھ اس کی ایک ذاتی خوبی رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب بہت رحم کرنے والا۔ یہ لفظ ہمیشہ آپ کو اللہ کے فوری بعد ملے گا۔ بسم اللہ میں بھی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے فوری بعد اسی صفت کا اور اسی لفظ کا تذکرہ ہے۔ مشرکین مکہ کو لفظ رحمان سے چڑ تھی، اسی کو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ رحمان کے منکر ہے۔ اللہ جو رحمان ہے اس کے منکر ہے، نہیں مانتے اللہ کو، تو رحمان کو۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جیسا کہ بخاری کی روایت میں جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب تھے، لکھنے والے تھے، انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مشرکین کی طرف سے آیا ہوا سہیل بن عمرو اس نے اعتراض کیا، کہا کہ نہیں، اگر ہم رحمان کو مانتے، رحیم کو مانتے تو ہمیں اعتراض ہی کہاں تھا، اسے ہٹاؤ۔ چنانچہ پرانے دستور کے مطابق لکھا گیا بسمک اللہ، اللہ کے نام سے۔ جب آپ کا نام لکھا گیا محمد رسول اللہ تو کہا کہ نہیں، آپ اپنا نام لکھے محمد ابن عبداللہ، اس لیے کہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو اختلاف کہاں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ہٹوا دیا۔ حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے نہیں مٹایا تو کہا کہ کس جگہ لکھا ہے بتاؤ، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا۔ تو انہیں ان چیزوں پر اعتراض تھا، نہیں مانتے تھے، جیسا کہ یہودی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، ان کے ناموں کے پر چڑھا کرتے تھے، تو ایسے ہی مشرکین مکہ اللہ کے رحمان ہونے کے پر چڑھا کرتے تھے۔ قرآن نے بیان کیا کہ یہ اللہ رحمان کے منکر ہے، انہیں اس چیز کے پر بڑا اعتراض ہے، وہ اللہ کو رحمان نہیں مانتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت اس کے نام کے ساتھ ہر جگہ آپ کو جڑی ہوئی منسلک نظر آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، تم کو نہیں ماننا ہے مت مانیے، لیکن میرا اسی پر ایمان ہے۔ اب آگے قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ قرآن کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں قرآن کو لوگوں نے کیا بنا دیا؟ مشرکین مکہ نے معجزات کا ذریعہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر بالفرض قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے، یا زمین کی بڑی بڑی مسافتیں قطع کی جاتی، طے کی جاتی، یا مردوں سے باتیں کروائی جاتی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ قرآن نے دونوں چیزیں بیان کر دی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کے مطالبات، ان کی فرمائش کے پر معجزات ہو، یا قرآن کے نزول کا یہ مقصد ہے کہ مردوں سے بات کروا دی جائے، یا زمین کی بڑی بڑی مسافتیں چند لمحوں میں، منٹوں میں طے کر دی جائے۔ نہیں، یہ سب قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ ہدایت ہے کہ انسان اپنے معبود حقیقی کو پہچانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو جو سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت دی گئی ہے، وہ اپنے رب کی معرفت ہے۔ ورنہ انسان اتنا عجیب و غریب ہے کہ اگر یہ طیش میں آتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ انسان ہی تھا نا فرعون، کوئی شیطان نہیں تھا، جنات نہیں تھا، فرشتہ نہیں تھا، وہ انسان تھا۔ اسی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور پستی کی انتہا دیکھیے کہ معمولی پتھروں میں، کنکروں میں اپنے رب کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ تھوڑے سے پتھر ایک جگہ جما دیے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں، اور اسے اپنا معبود بنا کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ یہ انسان ہے۔ سب سے بڑا انعام اللہ نے کیا کہ اپنے رب کی معرفت عطا کی۔ تمہارا رب کون ہے؟ اگر یہ نہیں ہوتا تو کہاں جاتے؟ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان کہ بندوں کو ان کے رب حقیقی سے متعارف کرایا، اور اس کے بعد زندگی کے صحیح اصول ضابطے بتائے۔ اگر قرآن مجید شریعت کو ہٹا دیا جائے، آپ ایک دن گزار کر بتائیے کیسے گزاریں گے؟ اللہ کی معرفت وغیرہ ساری چیزیں چھوڑ دیجئے، ایک دن آپ کیسے گزاریں گے؟ لین دین کیسے کریں گے؟ رشتہ داریاں ساری چیزیں کیسے نبھائیں گے؟
ہر چیز بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے اگر شریعت اور اس کے احکام اور اس کے مسائل کو علیحدہ کر دیا جائے۔ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کو عطا کی گئی ہے۔ اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے، اور پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جنہیں ایمان لانا ہے وہ یقیناً ایمان لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان لوگوں کے لیے سب سے بہترین نمونہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، صرف آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ایمان لے کر آئے۔ ترمذی کی روایت، جب آپ کے چہرے کے پر پہلی نگاہ گئی تو کہا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، چہرہ عیاں کرتا ہے ہمارے کردار، ہمارے معاملات کو۔ صرف آپ کا چہرہ، ابھی نہ تو باتیں سنی کچھ نہیں، پھر بات کے سننے کے بعد فوری طور کے پر ایمان لائے۔ تو بنیادی چیز بنتی ہے، جس کو ایمان لانا ہے فوری طور پر لائے گا، اور جس کو نہیں لانا ہے وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور ایمان کے بعد نبی بنائے جانے کے بعد کی زندگی سب مشرکین مکہ کے سامنے تھی، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل کو قرآن مجید نے اسی لیے کہا کہ وہ ایمان نہیں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کے پر کہا تھا فرعون وہذہ الامہ، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ سب جانتا تھا، سب مانتا تھا، رات کو چوری چھپے قرآن مجید سننے آیا کرتا تھا، نہیں مان لایا۔ قرآن نے کہا جس کو نہیں لانا وہ نہیں لائے گا۔ آگے اللہ بیان کر رہا ہے کہ بات یہ کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت کا دینا اور کسی کو گمراہ کرنا۔ تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے؟ یہ دراصل مسلمانوں کی خواہش بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام لوگوں کے مسلمان ہونے، ہدایت کے پر ہونے۔ کون سا مسلمان ایسا ہوگا جو یہ نہ چاہے کہ لوگ کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں مرے؟ کوئی نہیں چاہے گا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے، شرک اور کفر کی بنیاد پر مرنے والوں کی سزائیں کتنی سنگین ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا۔ ہم تو دنیا میں اگر کسی شخص کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ لے تو برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ تو جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ رہنا ہے، یہ کیسے برداشت ہوگا؟ قرآن وہی کہہ رہا ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں، وہ جو قابل ہوتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ آگے اللہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان باتوں کے پر مذاق اڑایا جاتا تھا، اور ہر نبی کے ساتھ اس طرح کا استہزاء کیا گیا، ہر صاحب حق کے ساتھ یہ ہوتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، محفلوں کے اندر طنز کیے جاتے، سب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ کردار دو ہے، ایک مومنانہ اور دوسرے کافرانہ، منافقانہ، یہودیانہ، جو بھی کہے، یہ حق کے مقابلے میں ادا کیے جانے والے کردار ہیں جو ہم کو سماج اور معاشرے کے اندر ملیں گے، جو ہمیشہ اہل حق کے خلاف ہوں گے۔ اور آج بھی افسوس ہوتا ہے، علماء کی بات چھوڑ دیجئے، لوگ دعوت کے کاموں میں جتنی زیادہ استطاعت ہو سکتی ہے طاقت لگاتے ہیں روک دینے کی، کہاں خطبات ہیں، کہاں پروگرام ہیں، جتنی طاقت ہو سکتی ہے روکنے کی روکتے ہیں۔ اگر کہیں انہیں کامیابی ظاہری طور پر، ہر حقیقی طور میں سب سے بڑی ناکامی کہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا، جب یہ کر لیتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں، فلاں جگہ ہم نے اس کا درس بن کرایا، اس کا خطبہ بن کرایا، علماء کو استعمال کرتے اس کے لیے۔ اتنا سنگین جرم جو عمل مشرکین مکہ کا تھا، جس کی بنیاد کے پر قرآن مجید نے ان کے خلاف بہت ساری باتیں بیان کی۔ قرآن نے سورہ شورى میں کہا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین کو یہ بات بہت گرا گزرتی ہے تمہاری دعوت کی وجہ سے کہ تم جس کی طرف دعوت دے رہے ہو، کیا ہم اپنی ذات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اپنی بات کی طرف، اپنے بنائے ہوئے عقیدے اور خیالات کی طرف؟ قرآن و حدیث کی طرف دعوت دینے کا نتیجہ یہ ہے۔ اور مشرکین کو انہی چیزوں سے چڑ تھی، تکلیف ہوا کرتی تھی، بہت گرا گزرتا تھا۔ تو جسے بھی قرآن و حدیث کی دعوت سے تکلیف ہوتی ہے، رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ذرا اس آیت کے پس منظر میں اپنے کردار کو جانچنے کی کوشش کرے۔ یہ بہت گھناؤنا عمل ہے، سنگین جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے کہ آپ دعوت کے یا دین کے کسی راہ میں رکاوٹ بنے۔ نہیں تعاون کر سکتے مت کیجیے، کون کہتا ہے، لیکن رکاوٹ ڈالنے کا بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی اچھے کام کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کا نشانہ بناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے طعنے کستے، بہت سارے الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے، کبھی پاگل کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، جو من میں آتا وہ کہا کرتے تھے، جو منہ میں آئے بکنا شروع کرتے۔ قرآن نے کہا آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، ہم نے کافروں کو ڈھیل دیے۔
مجرموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا. اللہ کی طرف سے ڈھیل بڑی خطرناک ہوتی ہے، لیکن جب اللہ گرفت کرتا ہے تو عذاب بہت سخت ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ پس میرا عذاب کیسا رہا. میں نے موقع تو دیا، ڈھیل تو دیا، لیکن جب میں نے پکڑ کی تو بہت سنگین اور بہت خطرناک تھی. آگے اللہ بیان کر رہا ہے جو شخص اللہ کی نگہبانی کرنے والا، اللہ ہر شخص کی نگہبانی کرنے والا ہے، اس کے اعمال کی بھی، تو انہیں چھوڑ دے گا. ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے. کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو باتیں بتا دو زمین میں نہیں جانتے؟ یہ مشرکین مکہ کے اقوال ہے جو انہوں نے اپنے معبودوں کے نام رکھے تھے. قرآن اسی کو کہہ رہا ہے کہ ان کے نام تو لو جو نام انہیں رکھے تھے، لات، منات، عزیٰ. اور آج بھی آپ دیکھیں صرف نام ہے. بہت ساری جگہ مزاروں کے اندر آپ کو مردہ ملے گا بھی نہیں. کہیں تو گھوڑے شاہ رکھ دیتے. انسان کبھی زندگی میں نام نہ رکھے، لیکن لوگ رکھتے ہیں اور وہاں جا کر عبادتیں بھی ہوتی ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں. بہت ساری قبریں کھود لیجئے. یہ عام بات ہے کہ کسی بھی مسلمان کو آج بھی آپ دیکھیے کسی جنگل بیابان میں لے جا کر دفن نہیں کیا جاتا، اس کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے. تو اچانک ان کی قبریں کہیں پہاڑ کے پر، کہیں راستوں کے پر کہاں سے آتی ہے؟ یہ کھلی حقیقت ہے کہ یہ صرف دھوکہ ہے. لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. قرآن مجید نے کہا کہ صرف نام ہے اور کچھ نہیں ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے ان لوگوں کی. اس لیے اللہ نے کہا بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کو ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں. یعنی جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور عام طور سے مزارات ان سارے شرک اور کفر کے اڈوں پر دھوکہ ہی ہوتا ہے. لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں. قرآن نے کہا کہ یہ سجا کر پیش کر دیے گئے اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں. انسان اگر اپنے دلی معاملات کو خراب کر لیتا ہے تو پھر دنیا اس کے سامنے بہت زیادہ سجا کر پیش کی جاتی ہے، اور وہ غلط کاموں کے لیے بہت سارے ہیلے بہانے اور اس کے پر صحیح کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ وہ چیز کام نہیں آتی ہے. ابھی بہت ساری باتیں اس ضمن کی سورہ کے آخر حصے میں اور بھی ہیں. انشاءاللہ آئندہ درسوں میں تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے دین، اس کے ذکر، اس کی شریعت جیسا ان ساری چیزوں کے اندر احکام، مسائل اور مطالبات ہم سے کیے گئے، ہمیں اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.